رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. آج میں آپ کے سامنے قرآن کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ میری ہمت افزائی فرمائیں گے. محترم سامعین، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا. قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا. کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی. حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی کو سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے. قرآن کیا گیا عالم میں ایک انقلاب رونما ہو گیا. قرآن نے شہر بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو ایک نیا رخ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی. قرآن آیا تو ڈاکہ ڈالنے والے رہبر ہو گئے، قاتل جان کا محافظ بن گیا، ظالم رحم دل بن گیا، بزدل ہمت والے بن گئے. جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا. حضرات گرامی، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی اور حیدر کرار بنا دیا، صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا بے مثل مخاطب بنا دیا. خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی ہو وہ قوم مقدس ہو گئی. جو لوگ بھی قرآن پر چلے وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بن گئے. قرآن سے رحل جڑا تو لوگوں کا پیارا ہو گیا. قرآن سے کئی کپڑا جڑ کر جسدان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سو کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہ ہے، نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. قرآن کی ایک سورت تو کیا کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتا. قرآن کا یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا. جس طرح عرب کے زبان داغ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجز و بے بس ہوتا رہے گا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا. وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، جو خبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت تھی، ہم نے اس پر چلنے کے بجائے فقط سال ثواب مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا. زندگی میں اتارنے کے بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت سر پر سایہ کرنے کی کتاب بنا دیا. جبکہ زندوں کی کتاب تھی، یہ ہدایت کی کتاب تھی، یہ دستور حیات تھا. محترم بزرگوں، اس قرآن کی عظمت کو پہچانو، اس کی قیمت کو سمجھو اور خالی چومنے کے بجائے دل و نگاہ میں بساؤ، تب کہیں بات بنے گی. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی عظمت کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا.